اب وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں خود حکم ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. ہمیں اپنی دنیاوی اور اخروی تمام حاجات کے لیے اسی سے سوال کرنا چاہیے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ رب العزت رد فرما دیتا ہے یا قبول نہیں کرتا. بسا اوقات کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگ ملوث ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ناراضگی کی وجہ سے پھر ان دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. اچھا. جیسے حرام کھانے والا، حرام کمانے والا شخص، کیونکہ اللہ رب العزت ایسے شخص سے ناراض ہوتا ہے کہ جو حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، تو اللہ رب العزت اس ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. صحیح. اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی انسان کسی ایسے گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کی دعاؤں کی قبولیت کو روک دیتا ہے. کیونکہ ایک شخص جس کا کھانا حرام، جس کا پہننا حرام، جس کا رہنا حرام، تو اللہ رب العزت پھر ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. اسی طریقے سے وہ شخص جو بغیر کسی شرعی وجہ کے قطع تعلقی کرتا ہے، کیونکہ ایسا گناہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت سب کے گناہوں کو بخشتا ہے سوائے اس شخص کے جو قطع تعلقی کرتا ہے. اللہ اکبر. تو قرآن و حدیث میں صراحتاً مذمت بیان ہوئی ہے ایسے شخص کی جو قطع تعلقی کرتا ہے. اچھا. اسی طریقے سے ظالم، کیونکہ ظلم کرنا، کسی مظلوم کے اوپر زیادتی کرنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا یہ سبب بن جاتا ہے. جیسے مظلوم کی جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ظالم کے لیے یہ ایک سزا کے طور پہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. صحیح. ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں لیکن اتنی جلد بازی ہوتی ہے ان کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ہی دعا کریں ویسے ہی ان کی دعا قبول ہو جائے، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ جو ہے شکوے شکایات کرنے لگ جاتے ہیں اور نا امیدی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو آپس وہ تسلیمات فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو لہٰذا جب دعا کریں تو یہ یاد رہے کہ آپ نے بالکل جلد بازی نہیں کرنی، کیونکہ کون سی چیز ہمارے لیے کب بہتر ہے اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے. اسی طریقے سے غافل دل کی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرماتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں دعا کر رہے ہوتے ہیں، ذہنی کیفیت جو ہوتی ہے وہ الفاظ کا ساتھ ہی نہیں دے رہی ہوتی، زبان اور ذہنی کیفیت دونوں بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز میں جا رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے سوال کر رہے ہیں، تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا دل بھی حاضر ہو. صحیح. حضور قلبی بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں تو آپ کی اٹینشن جو ہے پوری اس سوال کی طرف ہو، کیونکہ جب جو انسان دعا مانگ رہا ہے اسی کی توجہ اپنے سوال کی طرف نہیں ہے تو پھر ایسی دعا کیسے قبول ہوگی. لہٰذا جب دعا کریں تو یہ خیال رہے کہ جب ہم دعا کر ہی رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، تو ہم اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر بالکل توجہ کے ساتھ، جس طریقے سے جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم کتنے زیادہ اس کے لیے چاہتے ہیں کہ بس ہمیں یہ چیز مل جائے، تو ہم بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں. تو یہ والا انداز ہونا چاہیے. غافل اگر جو دل کے ساتھ کوئی دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا. یہ بھی بات یاد رہے کہ ہر بار دعا کے قبول نہ ہونے کے پیچھے یہی وجوہات نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کی مصلحت بھی ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ ایک چیز ہے بظاہر ہمیں وہ اچھی لگ رہی ہے، قرآن میں بھی مفہوم موجود ہے کہ بسا اوقات انسان کو ایسا لگتا ہے یہ چیز اس کے لیے بہت بہتر ہے، وہ اپنے لیے اس کو اچھا جان رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں در حقیقت وہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. جی. اور یہ جو ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتی یہ بات، اللہ رب العزت کو تو پتہ ہے نا کہ یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ رب العزت ہماری اس دعا کو قبول نہیں کر رہا ہوتا. تو اپیرنٹلی ہمیں لگتا ہے ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، جبکہ ان فیوچر ہم خود ہی یہ بات کہیں گے کہ اچھا ہوا کہ ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں اس وقت یہ بات نہیں پتہ تھی کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے. لہٰذا دعا کو قبول نہ ہونا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس تاخیر میں بہتری ہوتی ہے. اللہ رب العزت دے کر، لے کر اور تاخیر کر کے بھی ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے. بے شک. تو لہٰذا دعا کے ساتھ ساتھ صبر بھی ضروری ہے، اور اللہ رب العزت سے نا امیدی بھی نہ ہو، مایوسی نہ ہو. تو اللہ رب العزت جو وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگی اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے گا.